على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محمد سفیان اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ اس آیت کے ٹکڑے کی تفسیر بتا دیں. جی آگے وہ آیات اس نے لکھی ہیں فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اس آیت کی تفسیر بتا دیں. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ بنی اسرائیل جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تو اللہ رب العالمین اس کا ترجمہ سادہ سے یہ ہے فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ اپنے رب باری تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو قتل کرو, آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرو. تو یہ ایک بہت سخت ایک طریقہ کار تھا ان کی توبہ قبول کرنے کا. اللہ رب العالمین نے انہیں ایک سزا کے طور پر یہ کہ میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی. اب بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ایسے سمجھ آتی ہے مطالعہ کرنے سے کہ سب سے زیادہ ان پر نعمتیں کی ہیں, انہیں سب سے زیادہ جو ہے ان پر احسانات کیے ہیں, لیکن وہ اس جتنے ان پر احسانات ہوئے تھے اتنے ہی وہ باغی ہوتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو سزا اتنی بڑی دی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرو. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مفسر ہیں بہت بڑے, ان کا قول نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو حکم دیا ایک بہت سخت معاملے کا, تو وہ آپس میں چھریاں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے. تو جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کافی سارے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں یا ان کی توبہ قبول کرنے کا وقت آ گیا تو ان کی ہاتھوں سے چھریاں گر گئی. تو اللہ رب العالمین نے فَجَعَلَ لِحَيِّهِمْ تَوْبَةً وَلِلْمَقْتُولِ شَهَادَةً. تو اللہ رب العالمین نے جو ان کے زندہ لوگ تھے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ مقرر کر دی کہ ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے, اور جو مقتول ہو چکے تھے مر چکے تھے ان کے لیے بتا دیا کہ یہ لوگ اب شہیدوں میں لکھ دیے گئے ہیں. اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے جو شخص وہاں پر فوت ہو چکے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ سے یا اللہ بس کر اب یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں, یعنی ان کی تفسیر یہ موجود ہے. تو اس وقت یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں ہے. تو اس وقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب ان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے, ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ بس کر ان کو معاف کر دے, یہ لوگ اس طرح کے خطا کار قوم ہیں. تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ما یحزنک, آپ کو کون سی چیز غم میں ڈال رہی ہے, اما من قتل منکم فحی عندی یرزقون, جو تم میں سے قتل کر دیا گیا اس کی توبہ میں نے قبول کر لی ہے, وہ میرے پاس زندہ ہے, اس کو میں رزق دے رہا ہوں, اس کو احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے. واما من بقی فقط قبلت توبتہ, تو جو باقی ہے اس کی توبہ قبول کر لی گئی. تو ایک طریقہ کار تھا کہ اللہ رب العالمین جب نعمتیں کرتا ہے اور انسان ان نعمتوں کو ٹھکراتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے پھر سزا بھی سخت دیتے ہیں. اللہ رب العالمین چھوٹ دیتے ہیں. یہ قرآنی اور اسلامی ایک اصول ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین پہلے چھوٹ دیتے رہتے ہیں, لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب اور اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں. یہ اس آیت کی چھوٹی سی تفسیر ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.